میرا سوال سلمان صاحب آپ سے یہ ہے کہ مخصوص نشستوں پر جو ایک جنگ جاری ہے، آئینی جنگ ہو، قانونی جنگ، اس کا منطقی انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ریاستی اداروں کے اندر پیدا شدہ جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے وہ کبھی ریاست کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور ریاستی ادارے اپنے اندرونی اختلافات کو بیٹھ کر طے کرتے ہیں۔ چونکہ یہ معاملہ عدلیہ کا اور انتظامیہ کا معاملہ ہے، اور اس سے پہلے اس طرح کی تفریق اور اس طرح کی تقسیم نظر نہیں آئی، اور یہ جو مخصوص سیٹوں کا عمل ہے، اس سے اگر آپ سیاسی محاذ پہ دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک تناؤ موجود ہے۔ اور پھر اس پہ جب پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے 8 ججز نے ایک وضاحت جاری کی تو پھر پاکستان کے چیف جسٹس نے بھی وضاحت طلب کر لی، انہوں نے بھی کچھ تکنیکی جو سوالات اٹھائے ہیں، اور یہ فیصلے کے اندر طے تھا کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا تو وہ اس بینچ سے رجوع کرے گا اور بینچ اس پہ وضاحت کرے گی۔ اب بات یہ کہ یہ ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کے اثرات پاکستان کی صرف سیاست پر نہیں، پاکستان کی معیشت پر بھی رونما ہو رہے ہیں، اور یہ ایک سنگین صورتحال ہے۔ اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ جو ہے وہ سب سے بڑا معتبر ادارہ ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز تو خود پاکستان کے اندر آزاد عدلیہ کی بات کرتی رہی ہیں، آزاد عدلیہ کے خود مختاری کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہیں۔ یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی کوئی ہیں، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایک مائنڈ سیٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ سارے عمل پہ کار فرما ہے۔ لیکن اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کے معاملات میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بیرونی فورس ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ معاملہ خود طے کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ آئینی طور پہ دیکھیں تو آئین کے مطابق پریزیڈنٹ صاحب اس پہ لیٹر ضرور لکھ سکتے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ پر، اور ساری صورتحال پہ تفصیل طلب کر سکتے ہیں۔ ایسے کوئی آپشن پر غور ہو رہا ہے؟ نہیں، ابھی میں نہیں کہتا کہ آپشن پہ غور ہو رہا ہے، میں ایک آپشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئینی طور پہ یہ صورتحال ہے۔ مجھے تو آنے والے چند روز جو پاکستان کے عدالتی اور سیاسی محاذ پر یہ معاملہ اور زیادہ تلخ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ پہلی بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری خود پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی ہے۔ لیکن عدالت میں بھی تو ہمیں ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، اس کے اثرات کیا ہیں؟ دیکھیں، سیاسی محاذ پر تقسیم تو قابل قبول ہوتی ہے، لیکن عدالتی محاذ پر تقسیم اچھی نہیں ہوتی۔ ماضی کے اندر اکا دکا مسائلیں ضرور آئی ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، پہلے ہم یہاں پر بیٹھ کر رونا روتے تھے کہ سیاسی محاذ پر تناؤ ہے، ٹکراؤ ہے، محاذ رہ گئے، اور اس کی وجہ سے ملک آگے کی طرف بڑھتا نظر نہیں آ رہا، اور پھر سب پاکستان کی عدالتوں سے رجوع کرتے تھے۔ اس ملک کا تو المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری عمل جاری ہے، اور جلسوں کی اجازت کے لیے بھی آپ کو عدلیہ سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور اگر عدالتوں کے اندر بھی تقسیم ہو گئی تو پھر یہ خود خطرناک ہے پاکستان کی ریاست کے حوالے سے۔ پہلا فرض تو خود پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا ہے کہ جی وہ بیٹھ کر اپنے معاملات کو طے کرے۔ دیکھیں، سیاسی معاملات طے کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم ہوتا ہے، اب پارلیمنٹ کے فورم پہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور جو آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، کیا ہوا پچھلے ہفتے میں سب نے دیکھ لیا کہ اس کا مطلب کہ آپ کے درمیان کسی بھی معاملے پہ اتفاق رائے موجود رہی ہے۔ سیاسی محاذ پر اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو وہ قابل قبول ہوتا ہے، لیکن عدالتی محاذ پر اس طرح کی صورتحال پاکستان کے حوالے سے اچھی نہیں ہے، ریاست کے حوالے سے، اور آپ اس کو خطرناک قرار دے رہے ہیں کہ عدالتی محاذ میں بھی ہمیں ایک تقسیم دکھائی دے رہی ہے۔ سلمان صاحب، میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ججز کی عمر کی حد کو لے کر کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جب بھی یہ آئینی بل آئے گا یہ اکٹھے ہوں گے، اور میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ اس کے لیے تو ساری کمپین خود بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں، اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ لیکن جہاں تک گورنر صاحب کی بات ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اتحادی جماعتیں ہیں، اور یہ حکمران اتحاد میں بھی شامل ہیں۔ فی الحال ان کا سیاسی مستقبل بھی ایک ہے، لیکن گورنر صاحب نے 2 ایشوز پہ اختلاف رائے ظاہر کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے پنجاب کے اندر 25 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کا عمل تھا، یہ پروگیٹو تو چیف منسٹر پنجاب کا ہے، اور اس پہ جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ گورنر پنجاب جاری کرتا ہے، گورنر ہاؤس جاری کرتا ہے، اور وہ اس بات کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ جی یہ میرٹ پہ وہ کریں گے، چونکہ جو 3 نام چیف منسٹر ہاؤس گورنر ہاؤس کو بھجواتا ہے اس میں نمبرنگ ہوتی ہے کہ میرٹ کیا ہے، کہ جس کے جو میرٹ پہ سر فہرست ہے اس کا نوٹیفیکیشن کر دینا چاہیے۔ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر کوئی گڑبڑ موجود ہے، اس لیے کہ بعض لوگ جو میرٹ پہ تھے وہ تو بچارے اس پہ پیچھے رہ گئے، اور جس طرح کے اعتراضات آ رہے ہیں کہ آپ نے اگر کچھ لوگوں کے نوٹیفیکیشن کے لیے سمریز بھجوائی ہیں تو پھر آپ کو واپس نہیں وہ نام لینے چاہیے، لیکن عدلیہ کے معاملے پر جس میرٹ کی وہ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو دوسری بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں،
اس یہاں تک تو گورنر صاحب درست تھے، لیکن انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ پاکستان مسلم لیگ نون سے فاصلے ظاہر کرتی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ سلیم حیدر صاحب ان ایشوز سے پہلے بھی پنجاب کے گورنر تھے تو وہ خبروں میں نہیں تھے، بات وہ میرٹ کی کرتے آ رہے ہیں، اور یہ سارا بیان ان کا میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ ججز کے حوالے سے بھی جس میرٹ کی بات کر رہے ہیں وہ میرٹ تو پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، اور اگر ان کے بیانات درست ہیں تو پھر یہ بات خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ پاکستان کا سیاسی ماحول دیکھیں اور خاص طور پہ اسلام آباد کی جو صورتحال مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگلے جو کچھ روز ہیں وہ ذرا مشکل ہیں، چونکہ لوڈ پاکستان مسلم لیگ نون نے اٹھایا ہوا ہے حکومت کا، اور حکومت جو ہوتی ہے وہ جواب دہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اتحادی ہو کے ہر طرح کے بیانات جاری کر سکتے ہیں، اور ان بیانات پہ ٹارگٹ جب آپ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کریں، دیکھیں اس وقت آصف زرداری صاحب بات نہیں کر رہے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب بات نہیں کر رہے، سلیم حیدر صاحب بات کر رہے ہیں تو کیا سمجھا جائے، یہ کون بات کر رہے ہیں؟ اس نکات پہ تو پیپلز پارٹی اس آئینی بل میں ساتھ کھڑی ہے، یا تو پھر گورنر صاحب کا کوئی معاملہ گڑبڑ ہوا ہے وہ کچھ چاہتے ہیں، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو چند روز ہیں اس میں دباؤ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون پہ آ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کوئی اپنا راستہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ کس قسم کا راستہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں اس ملک میں کوئی چیز خارج از امکان نہیں ہوتی، ابھی میرے دوست بھٹی صاحب جب بتا رہے تھے کہ جی یہ سارا سلسلہ عدم اعتماد سے شروع ہوا شہباز شریف تک گیا، تو تھوڑا سا اس سے پیچھے بھی چلے جاتے کہ یہی کچھ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، وہ کون سی کورٹ تھی، کہاں گئے وہ ججز سارے، کیس کوئی اور تھا، سزا کسی اور میں دی، انہیں نااہل قرار دے دیا گیا، وہ پاناما میں سے حکامہ نکلا ہے، یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے، یہ دائروں کا سفر جاری ہے، دائروں کا سفر، یہ پرانی فلم ہوتی ہے نئے پرنٹ کے ساتھ، آنے والے چند روز کے اندر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ لوڈ آئے گا، یہ شہباز شریف صاحب معیشت کے حوالے سے ابھی وہ لندن سے جو بیان جاری ہوا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے اس سارے صورتحال میں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ سائٹ پہ کھڑی ہو کے تماشا دیکھ رہی ہوگی؟ ہمارا سوال یہ ہے سلمان صاحب کہ اب آہستہ آہستہ سب کچھ عیاں ہوتا جا رہا ہے، پی پیز کی وجہ سے ہی ایک مہنگائی کا طوفان ہے، بجلی کے بلوں کی جو بھرمار ہے اور عوام رو رہے ہیں، اس کے باوجود ہم کیوں اس چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں آپ نے فرینزک آڈٹ کی بات کی ہے، میں نے تو اخبار میں یہ خبر پڑھی ہے کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس موجود ہے اور سیکرٹری پاور سے جب پوچھا گیا کہ ان کا ریکارڈ لے کے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ریاست نے روک رکھا ہے، یہ کون سی ایسی پراسرار سے معاہدے ہیں جو دکھانے سے بھی، اور یہ کن کے معاہدے ہیں، کن کے ساتھ ہوئے ہیں، کن مقاصد کے ساتھ ہوئے ہیں، صرف 2021 سے اب تک 151 دفعہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور الیکٹڈ حکومتیں موجود تھیں، اور 2021 میں کس نے یہ آئی پی پیز کے معاہدے جو ہیں ایکسٹینڈ کیے، اور اس میں تمام لوگوں نے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور یہ عذاب جو ہے یہ تو پاکستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی بنے ہوئے ہیں، اور کیپیسٹی چارجز آپ دیکھیں کہ جی یہ کیا ہے، کہ اور پیمنٹ ان کو اربوں خربوں کی ہو رہی ہے، اس وقت کوئی اطلاعات آئی ہیں کہ 5 جو ہے پاور پلانٹ جو بند کیے گئے ہیں انہیں 2.5 ارب کی پیمنٹ کر دی گئی ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ جب یہ بننے شروع ہوئے تھے تو بظاہر لوگ باہر کے دکھائے گئے تھے، لیکن وہ مقامی موجود تھے، جب یہ معاملہ میں کہتا ہوں یہ کریڈٹ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان کو ہے، سب سے پہلے وہ ایشو لے کے آئے ہیں، یا پھر ہمارے لاہور میں وہ جو میاں اعجاز صاحب سابق نگران وزیر ہے انہوں نے اس کو ایشو بنایا، گوہر اعجاز صاحب۔ تو بات یہ کہ حکومت اس معاملے میں دفاعی محاذ پہ کیوں کھڑی ہے، اور اس میں جو آپ دیکھیں 42% ان کے ہیں، 28% پرائیویٹ لوگوں کے ہیں، اگر آپ بجلی کی قیمتوں میں ریلیف نہیں دے سکتے، یہ تو 80% تو آپ کے پاکستانی ہے، لیکن چلیں یہ اچھی پیش رفت ہے نا کہ اب کچھ کارروائی تو ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ ان کے خلاف۔